عید کہتے ہیں. تو ہم یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور ہم مقدس کو کھولتے ہیں اور اس میں سے چند باتیں اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اور میرے ساتھ ہم آواز رہنا ہے تاکہ ہم کلام مقدس کو سیکھ سکیں. یہ آج کی جو بائبل اسٹڈی ہے یہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو یہ آپ کو پرنٹ کی شکل میں ملے گی. اس کو میں ٹائپ کروا کے آپ کو دوں گا اور اس کو پھر آپ نے اور لوگوں تک اس خوشخبری کے پیغام کو پہنچانا ہے. ہاللیلویا. اور نیکسٹ ٹیوزڈے جو ہوگی وہ اس کی اگلی دفعہ آپ کو مل جایا کرے گی. ہر بائبل اسٹڈی آپ کو پیپر کی شکل میں بھی، اگر آپ ویڈیو کی شکل میں لینا چاہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی. آپ یوٹیوب پہ، گوگل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا؟ کہاں تک؟ یروشلم سے شروع کرو، ساری دنیا ساری خلق کے سامنے. ہاں کیا کرو؟ انجیل کے بناتے زمین کی انتہا تک. کسی ایک کا نام نہیں یہاں پہ لکھا ہوگا، ہم سب کی یہ ذمہ داری. سو بائبل مقدس میں سے متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اربع، اس کا 5 باب جی اس کی 22، 23 اور 24. سوری میری تھوڑی نظر ویک ہے، جس کی وجہ سے سم ٹائم جو ہے وہ 29 آیت سے 29، 30 اور 31 3 آیات تلاوت کریں گے. غور سے کلام مقدس کی تلاوت کو سماعت فرمائیے. کوئی شخص جو اچھے طریقے سے کلام مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے وہ اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، جی بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے. جی کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. آمین. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے اور اس کو سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہم آواز ہو کر بولیں آمین. آمین. یہاں پر جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں سے جو میں نے آج کا جو تھیم رکھا ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے جہنم. کیا ہے؟ جہاں پر یہ الفاظ جو ہیں یہ خداوند یسوع المسیح کے مبارک زبان کے اندر سے صادر ہوا ہے. یہ کلام جس کی وٹنس متی رسول نے اپنے رائٹنگ کے اندر ہم تک پہنچائی ہے. اور خداوند یسوع المسیح ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک اعضاء اگر کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے اعضاء پورے ہوں مگر تو ہو کہاں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک اعضاء اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن تو اس جہنم میں سے بچا لیا جائے. جہنم
ہم دیکھیں کلام مقدس کی روشنی کے اندر کہ یہ جہنم ہے کیا چیز. اور جہنم کا لفظ جو ہے یہ بائبل مقدس کے اندر 16 دفعہ ہے. کتنی دفعہ آیا ہے؟ جہنم کا لفظ بائبل مقدس کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 16 دفعہ. 4 دفعہ اس کا ذکر پرانے عہد نامہ کے اندر ہے. کتنی دفعہ ہے؟ یہ کوشچن میں نے اگلی بائبل اسٹڈی میں پوچھنے ہیں آپ سے، سو غور سے سنیے گا، غور سے اس کو سمجھیے گا. سو بائبل مقدس میں کتنی دفعہ یہ لفظ آیا ہے؟ 16 پرانے عہد نامہ میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ اور باقی نئے عہد نامے میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 12 دفعہ. ویری گڈ. سو یہ جہنم جو ہے اسی کا دوسرا نام دوزخ ہے. اسی کا دوسرا نام دوزخ ہے. اسی کا تیسرا نام عالم روا بھی ہے. اسی کا چوتھا نام عالم اسفل بھی ہے. اسی کا 5واں نام پتال کی تہ بھی ہے. اسی کا نام جلتی ہوئی آگ بھی ہے. اسی کا نام گندک کی آگ بھی ہے. اور اس کو بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے. بائبل کے اندر سے ہم یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں گے، جس سے ہم اس لفظ کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہو. بہت سے دنیا کے اندر مذاہب ہیں، 10,000 سے زائد مذاہب ہیں، اور ان کے آگے ان کے اندر پھر بہت سے فرقہ جات ہیں. بہت سے مذاہب جو ہیں اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ جہنم ہوگا. بہت سے مذاہب جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں. بہت سے مذاہب جو ہیں اس پہ متفق نہیں ہیں. بہت سے مذاہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جب انسان مر گیا سو مر گیا، کچھ نہیں ہے اس کے بعد. لیکن ہم کسی مذہب کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے. ہم بائبل مقدس کی بات کو فالو کرتے ہیں. وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. سو یسوع المسیح کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے بہت سے یہودی جو عالم تھے وہ اس کے بارے میں اپنے اپنے خیالات رکھتے تھے. جہنم کے بارے میں وہ اپنے اپنے علم کے حساب سے 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ہنوم کی وادی ہے. کیا نام بتایا میں نے؟ کیا نام بتایا میں نے؟ اور یہ ہنوم کی وادی کی طرح جلتا اور دہکتا ہوا مقام ہے. یہ ہنوم کی وادی کی طرح دہکتا اور جلتا ہوا مقام ہے. اب ہم ایسا کریں، آپ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو نوٹ مل جائیں گے. یہ آپ کو نوٹ مل جائیں گے. نوٹ نہ کریں، آپ صرف توجہ سے سنیں، توجہ سے آپ سنیں. یہ آپ کو نوٹ میں نیکسٹ ٹیوزڈے بلکہ اس سے پہلے بھائی دانیل سے آپ یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو مقام ہے وہ یہودی عالم جو تھے وہ اس بات پر تصور رکھتے تھے کہ شریر لوگ اور بدکار لوگ، یہ لوگ جو ہیں یہ اس جگہ پر جائیں گے وادی ہنوم کے اندر. اور وہ جگہ کیسی ہوگی؟ جلتا ہوا
دہکتا ہوا مقام. اب ہم نے